زبردست اور وقت کی ضرورت کا ٹاپک ہے کہ کس طرح لوگوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات دینا کتنا ضروری ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں، جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ آج کے وقت کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جو ہمارے ملک میں انفلیشن کا حال ہے، جو یہاں پہ جو دن بدن غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارا معاف کیجیے گا سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی اب مجبور ہو گیا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے. تو یہاں پر اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پہ اسی لیے اللہ پاک نے جب نماز قائم کرنے کا کہا ہے تو بابا زکوٰۃ کی اسی لیے بات کی ہے. بالکل، جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. بے شک وہ اسی لیے کہ جی ہمیں مدد کرنی ہے، ہمیں صدقہ بھی دینا ہے، ہمیں خیرات بھی دینی ہے. بالکل، اور جو اسلام کے جو ہمارے رکن ہیں ان میں سے زکوٰۃ یقیناً ایک مین رکن ہے. اور یہاں تک کہ مدیہ آپ بھی ظاہر علم رکھتی ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے، لیکن زکوٰۃ سے انکار کیا. تو بے شمار تمام صحابہ نے ان سے جنگ کی، اور ہمیشہ خلفاء کے دور میں اور ہر وقت یہ فورس کرتے رہے اور کہتے رہے کہ زکوٰۃ کا دینا، لوگوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو قیامت کے روز بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات کے سائے تلے ہوں گے، یعنی ان کی بچت صرف اس لیے ہوگی کہ وہ لوگوں میں دیا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے خزانے بھر بھر کے جمع کر رہے ہیں لیکن نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں نہ وہ صدقات دے رہے ہیں، تو پھر یہی ان کا تمام تر مال جو ہے جہنم میں جب اس کو دہکایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر انہی سے ان کی پیشانیاں، ان کے جسم داغے جائیں گے کہ یہ تھا وہ تمہارا مال جس کو تم مسلسل جمع کر رہے تھے، اور نہ تم زکوٰۃ دے رہے تھے نہ تم صدقات دے رہے تھے. تو بہت امپورٹنس اس کی. اور ساتھ میں ایک اور سوال جو کہ آج اپنے علماء کرام سے اٹھائیں گے بھی سامنے، وہ یہ کہ بھائی کیا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہم کیا صرف مسلمانوں میں ہی دے سکتے ہیں، یا پھر ہمارے آس پاس کوئی غیر مسلم نادار مفلس اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے. بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت مرتبہ میں نے دیکھا کہ لوگ، ایک تو یہ ناظرین کہ لوگ جج کر کے دیتے ہیں. میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اس میں بتایا یہ گیا اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، سن کے خوشی بھی اس بات پہ ہوئی کہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ جج مت کریں. ہم اکثر کہتے ہیں نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ عادتاً ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کیا اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتا ہے کیا وہ صرف ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق دیتا ہے؟ کیا وہ ہمیں فالتو نہیں دیتا؟ کیا میں آپ اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے؟ تو جناب یہی آج بات بھی رہے گی. اور مدیہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ مسکرا کر دیکھنا، ایک کھجور دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، یہ غلط کام سے روکنا، اور جب حالات بہت خراب ہوں تو اپنے آپ کو بھی برائی سے روکنا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں. اپنی جان کا صدقہ دو اور خیرات نکالو. تم حقداروں پر مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا. اس موضوع پر بات کریں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. جی تو آپ نے جیسے جانا کہ آج ہم کس اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں بہت زیادہ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور متوسط طبقہ تو بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. غریب سے ترین جو ہے وہ غریب سے غریب ترین ہو گیا ہے. بالکل. اور ساتھ میں جو سفید پوش شخص ہے اب وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ بھی آ کے سڑکوں پہ آ کے مانگے اور آپ کو بتایا اس کو ضرورت کتنی ہے. تو یہاں پر ہماری زکوٰۃ آ گئی، ہمارے صدقات آ گئے، اور ساتھ میں جو ہم صدقے دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو خیرات ہوتی ہے وہ. بالکل مدیہ، ایک بات جو بڑی معیوب سی بات ہے، لیکن ہمیں بہت ویڈیوز اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آٹا بانٹتے وقت جو لائنز لگ رہی ہیں، اور اس میں میں نے دیکھا کہ کل پرسوں بھی 2 لوگ آٹا لیتے ہوئے مر گئے. ایک عورت کہنے لگی میری بیٹی مجھ سے جدا ہوگی صرف آٹے کی لائن میں، اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ ایسی مسلمان ملک میں اس طرح سے ہونا، کیا یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ذخیرہ اندوزی جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ کیا لوگ
صحیح طرح سے زکوٰۃ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچا رہے، ہمارے علماء ضرور ہمیں بتائیں گے. اور کمیل بھائی السلام علیکم، آپ کو کہنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور سارم بھائی بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارم بھائی کا بھی شکریہ کروں گا، سلام بھی کہوں گا. اور مدیہ کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں سارم بھائی جس طرح روز کوئی نہ کوئی ایسی ہمارے سامنے فیملی لے کے آتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی، تو اس لیے ان کا ہونا بھی ضروری تھا. جی بالکل. اور ان کا ان کا اکاؤنٹ نمبر مسلسل چلتا رہے گا. ساتھ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی شہریار داؤد صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. السلام علیکم جی، مزاج بخیر. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ فلینتھروپسٹ، اور ویسے تو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مسرت مصباح آپا بھی، لیکن ویسے ان کی خدمات اور ہیں. انہوں نے میک اپ کے لیے خوب اور کاسمیٹکس میں ان کی بڑی خدمات ہے، لیکن اب یہ انسانیت کی خدمت میں اسپیسیفکلی اسمائل اگین کے لیے بھی بہت عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں. اچھا سارم بھائی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم چاہیں گے ذرا جو کیس آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آج آپ بتا دیں. مائک دیجیے گا، ایک منٹ ہے سارم بھائی مائک میں. جی آپ اس مائک میں بولیے گا پلیز. جی تو بات یہ ہے کہ یہاں جو معذور نہیں ہے، بچے ہیں 4 4 بچے، وہی یہاں معذور ہے. جس معاشرے جیسے ابھی احسن بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک آٹا لینے کے لیے جو ہے کسی کی جان چلی گئی، کسی کی ٹانگ چلی گئی. تو مسائل میں گرے ہوئے لوگ ہیں، کوشش کرتے ہیں. اکثر لوگ، میں آپ کو بتاؤں، یقین جانے، لوگ بھی، ہم بھی اور لوگ بھی رمضان کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان بھی ایک حد تک محدود ہیں. ہم نے زکوٰۃ، خراج، صدقات کو بس ہم نے یہاں تک کے رکھا ہے، اور ہم اس کو مدد کہتے ہیں. یہ مدد نہیں ہے، یہ آپ پہ فرض ہے، یہ آپ نے دینے ہی دینا ہے. مدد اس سے ہٹ کے جو آپ، ہم تو ادھری، اگر دیکھیں پچھلے سال سونے کا کیا ریٹ تھا، جائیداد کا کیا ریٹ تھا، اس سال کیا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والا پچھلے 10 سال سے وہی زکوٰۃ دیے جا رہا ہے. ریٹ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو لوگ مسائل میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، صرف حکومت نہیں ہے. تو آج ہم کون سا اپنا فرض نبھائیں گے؟ یہ سارے جو سما ٹی وی کے ویورز ہیں، ہم لوگ مل کے، کیا فیملی کی کیا مجبوری ہے یہ بتائیے. وہ ابھی آ رہے ہیں، وہ خود بتائیں گے. اور مجبوری ان کی یہی ہے کہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، والدین نہیں ہیں، معذور ہیں. جی معذور ہیں، اور ان کو نابینا بھی لگ رہے ہیں سبھی بہن بھائی چاروں جی سگے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں پہلے بھی کہا تھا، آنے کا لانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ہی سپورٹ کریں، آپ اس فیملی کو اڈاپٹ کر لیں. کہ آپ اگر اس کو اپنے اون پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے منتھلی اخراجات اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ہم سے لیں اور اس کو لے کر کے چاروں کے چاروں بہن بھائی، اور چاروں کے میں دیکھ رہی سب نابینا ہے. جی چلیے، یہ فیملی اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ موجود ہوگی، لیکن ہم اپنے جو ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، صدقے کی، خیرات کی. ان تینوں میں ڈفرینس بھی بتائیے گا، اور ساتھ میں زکوٰۃ کس کس چیز پہ لاگو ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کا آغاز میں ایسے کرنا چاہوں گا کہ کسی معاشرے کے لیے اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہو سکتا کہ جہاں آٹے کے لیے لوگ اپنی عزت اور آبرو صفوں میں کھڑے ہو کر قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جہاں کہیں دولت کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ انبار دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے حق سے محروم ہوئے. اللہ اکبر. جب جا کر یہ انبار بنا ہے، جس کی بالکل جیتی جاگتی تصویر اس وقت بدقسمتی سے پاکستان بنا ہوا ہے کہ جہاں ایک طرف 0.1% کے پاس وہ انبار ہے، اور دوسری طرف شاید 99% یا 95% وہ اس وقت آٹے کے لیے ترس رہے. خلیل جبران نے کہاوت لکھی تھی، میں اس کو ناظرین کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آگے بڑھاتے ہیں اپنا اللہ کا دیا ہوا، تو آپ ایک طریقے سے درد بانٹ رہے ہوتے ہیں. خلیل جبران نے کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں. تو کہتے میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے 2 دن سے مجھے روٹی نہیں ملی. پھر میں آگے بڑھا تو میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، وہ بھی پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ بہت درد ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ 2 روٹی زیادہ کھا لی تھی تو اوور ایٹنگ ہو گئی. تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں آگے کہ اگر یہ 2 روٹی جو اضافی کھا چکا تھا یہ اپنے حصے کی اسے دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا، اس کا پیٹ بھی بھر جاتا، اس کا پیٹ بھی بھر جاتا. اچھی بات ہے. تو ہم جب آگے اللہ کا دیا ہوا بانٹتے ہیں تو ایک طریقے سے درد تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ نے اسی لیے بار بار کہا مما رزقناہم ینفقون. یہ جہاں کے انفاق کی بات آئی نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا تو اپنا ہے ہی نہیں، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. بار بار ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ نے کہا. سورہ نحل میں بھی فرمایا کہ واللہ فضل بعضهم علی بعض فی الرزق. اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت تو دی ہوئی ہے، لیکن فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
تو جن کے پاس زیادہ آیا ہے وہ ان تک پلٹاتے کیوں نہیں کہ جن کے پاس کم آیا تھا، تاکہ استعمال میں سب برابر ہوں. فضیلتیں یعنی تقسیم رزق میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر الگ الگ رکھا ہے، لیکن استعمال رزق میں سب کو مساوی رکھا ہے، سب کا حق برابر رکھا ہے. پلٹاتے کیوں نہیں، بہت اچھا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیتے کیوں نہیں، پلٹاتے کیوں نہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں پلٹ کر گھر جائیں گے. بے شک پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں انسان کا اصل مقام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اصل مقام تھا، آیا ہے تمہارے پاس، تم پلٹاتے کیوں نہیں اس طرف. تو اب زکوٰۃ ہے وہ تو دیکھیں فرض ہے، وہ تو آپ نے دینی ہے. جیسے کہ بہت اچھی بات کی ہمارے محترم بھائی نے کہ یہ وہ فرض ہے کہ جو آپ نے ادا کرنا ہے، اس میں کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک ڈیوٹی ہے. اس کے بعد پھر صدقات اور خیرات ہیں، اس کی منزل ایک اور آگے آتی ہے. اس کے لیے بھی پھر آداب و شرائط بیان کیے گئے کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا. دیکھو جب صدقات دے رہے ہو تو احسان جتا کر اسے ضائع نہیں کر دو، اسے کسی کو اذیت دے کے اسے ضائع نہیں کر دو، اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھو. تنگ دستی میں بھی کہا گیا کہ صدقہ دو. بسا اوقات کبھی کبھار ہم ایک ایسی تصویر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ایک بیچارہ غریب ہے، 6 لوگ اسے ایک آٹے کی بوری دے رہے ہیں اور تصویر کھنچوا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں، یہ بھی اس غریب کی عزت نفس کیا باقی رہی کہ آپ ایک آٹے کی تھیلے کی خاطر 6 لوگ اپنی تصویر اور نمود و نمائش کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سا صدقہ ہے؟ تو اس سے منع کیا گیا کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا. دیکھو جب تم دو، ہاں کبھی کبھار ہمیں پروجیکشن اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ہو، وہ ایک الگ نیت ہے. لیکن آپ ایک غریب کی اس عزت کو پامال کر دیں وہاں پر، تو اس صدقے کی پھر قبولیت کی مہر لگے گی. بہت اچھی بات جناب. اب بات کو آگے بڑھائیں گے اور شہریار بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل تو یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے مستحق ہے، یہ لگ رہی تو دیں گے. لیکن کیا ہمارے دین میں کسی کو جج کرنا، گیج کرنا بہت ضروری ہے؟ اور کن لوگوں پہ سب سے پہلے لاگو ہوتی ہے زکوٰۃ اور مدد کرنا، یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کے بارے میں واضح احکامات بتا دیے ہیں، کوئی چیز شک والی نہیں چھوڑی. فرمایا کہ وہ صدقہ جو تم باہر 1000 دینار دیتے ہو، وہ صدقہ جو تم باہر 1000 دینار دیتے ہو، لیکن اگر تم اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، جو تمہارے عزیز و اقربا ہیں، جو زیادہ ڈیزرونگ ہے، تم ان کو اگر دو گے تو باہر دیا ہوا 1000 دینار کا صدقہ یہاں کے دیے ہوئے 1 دینار جو دو گے وہ 1000 دینار سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ پنجابی کی کہاوت ہے اول خیشاں تے پھر درویشاں. پہلے اپنے خویش اقارب میں دیکھو، نیڑے دیکھو کون ہے آپ کے ارد گرد، پھر اس کے بعد تم باہر جاؤ. تو بدقسمتی سے ہم نے یہ بنیادی اصول چھوڑ دیا ہے. وہی بات آ گئی، دکھاوا آ گیا. اچھا کون ڈیزرونگ ہے، یہ میں اور آپ جج کرنے والے کون ہیں؟ اللہ عز و جل نے بتا دیا. اچھا جو ڈیزرونگ ہوگا نا، جو سفید پوش لوگ ہیں، جس طرح کا انفلیشن ہے پاکستان میں، عزت دار آدمی کبھی لائن میں نہیں لگے گا. وہ مر جائے گا، خودکشی کر لے گا شاید، لیکن وہ لائنوں میں نہیں لگے گا. اس لائن کی حال تک پہنچانے والا کون، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بٹ میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں بھول گیا کہ 3 انگلیاں تو میری طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. تو اٹ از مائی ریسپانسبلٹی کہ آئی مسٹ جج مائی سیلف فرسٹ کہ یار میری کیا رسپانسبلٹی. میں نے سب کچھ سیکھ لیا، میں نے MBA کر لیا، میں نے BBA کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن میں نے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ جو 32 مقامات پر قرآن میں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں پتا کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، نکال کر آگے دینی ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ صرف جا کے رمضان میں ہی یاد آتا ہے کہ ہاں بھی رمضان میں زکوٰۃ نکلنی ہے. پہ بہت سے لوگ تو خیر یہ پریفر بھی کرتے ہیں کہ جی بینک ان کی زکوٰۃ نہ کاٹے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے دے سکیں. لوگ نہیں یقین کرتے. بالکل. تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جس کو جانتے ہیں دینے کا فائدہ، جیسا آپ نے کہا کہ اپنے لوگوں میں پرائورٹی دیجیے، اپنے لوگوں کو. آپ یقین کریں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ترجمان مفہوم عرض کرتا ہوں کہ افضل وہ ہے کہ اگر تم سیدھے ہاتھ سے دو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. بالکل. اور یہ وہ صدقہ ہے. پھر آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تھی، میں اس کو اور واضح کر دوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن نا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ظاہر بات ہے لوگ ویٹ بھی کر رہے ہوں گے. فرمایا ہر شخص اس محشر کی گرمی کے اندر کہ جب یہ تانبے کی زمین ہوگی، 7 میل پر سورج ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے صدقہ دیا ہوگا دنیا میں وہ اپنے اپنے صدقوں کے سائے کے اندر، سبحان اللہ، کیسا ریلیف مل رہا ہوگا اس وقت. کیا وہ صدقے کی ٹھنڈک میں وہ رہیں گے. اسی لیے کتنے ہمارے ملک کے، ویسے آپ کو لگتا ہے بیکاز آپ بھی ایک فلاحی کام کرتی ہیں، آپ کو لگتا ہے لوگوں کی کتنی مشکلات کم ہو جائیں گی اگر ہر مسلمان، اگر ہر شخص کوشش کر کے زکوٰۃ بھی دے، پھر صدقات بھی دے اور پھر خیرات بھی دے.
یقیناً کم ہو جائیں گی، جیسے ابھی اور ایسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی مولانا صاحب نے کہ جو وہ بیلنس ہے وہ پلٹنا ہے نا، تو وہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ نے اس کو شیئر کیا، آپ کا شیئر کرنا آپ کو کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. جتنا آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی تو مطلب کوئی اینڈ نہیں ہے نا، حد نہیں ہے، حد نہیں ہے. سو آپ نے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ بھئی خالی رمضانوں میں زکوٰۃ نکالنا جو ہے، یا ہم پورے سال جو ہے کیا وہ نکال سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بالکل. تو آپا، اور ماشاءاللہ آپا، آپ تو آپ کی جو آپ نے این جی او بنائی ہے اسمائل اگین، اس کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، خود بھی آپ بے شمار بچیوں کا آپ نے کریئر بنایا. ایک چونکہ بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے انشاءاللہ، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رمضان کا سما